ایک سوال تو یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہیں خود اپنا جلوہ کیوں نہیں دکھاتے یا ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے ان کو؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں انہوں نے جو کتاب ہے اس کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال جو ہے وہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے ذرا ہمیں علیحدہ علیحدہ جوابات عنایت فرمائیں۔ جی میں کوشش کرتا ہوں کوکر بھائی، یہ تین سوالات تو انہوں نے کیے ہیں، لیکن سچ بتاؤں تو ہر سوال کے اندر بھی کئی اور سوالات پنہا ہیں، اور ہاں جی۔ پورے مضمون کے متقاضی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کی تشفی ہو سکے کہ کیا اللہ کی ذات کا دیدار کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بڑا کلام رہا ہے۔ تو ایک چیز تو دیکھیں بالکل کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی آنکھ سے، یہ جو آنکھ میرے سر میں لگی ہوئی ہیں، اس سے اللہ کا دیدار اس عالم خلق میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ اگر کہ ممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ہوا ہوتا، جو انہوں نے استفسار کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکو گے، پھر بھی انہوں نے لاڈ میں ضد کی تو ان سے کہا کہ اچھا تو طور کی طرف نظر کرو، اگر تم نے اس تجلی کو سہ لیا تو پھر تم شاید ہمیں دیکھ سکو۔ صرف ایک تجلی سے وہ پورا پہاڑ جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس لیے یہ تو بھول جائے کہ انسانی آنکھ سے اس عالم خلق کے اندر اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کے اوپر میرے خیال سے کوئی بڑا اختلاف بھی موجود نہیں ہے کسی مسلک میں۔ البتہ ایک اختلاف جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہاں انسانی آنکھ سے تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، مگر کیا قلب کی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا؟ یعنی جس طرح سے ہمارا یہ ایک بشری وجود ہے نا کھوکر بھائی کے، جی جسمانی وجود، اس میں میرے ہاتھ بھی ہیں، اس میں میرے آنکھیں بھی ہیں، اس میں میرے کان بھی ہیں، اسی طریقے سے میرے اندر ایک روحانی وجود ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے، اس کے بھی کان ہے، وہ بھی سنتا ہے، اس کی بھی انٹیلیجنس ہے، وہ بھی سوچتا ہے، اسپرچل انٹیلیجنس ہے۔ جس طرح ہماری یہ انٹلیکٹ ہے، اس طریقے سے ایک اسپرچل انٹلیکٹ ہے وغیرہ۔ تو جس طریقے سے میرا یہ ایک جسدی وجود ہے، اسی طریقے سے میرا ایک روحانی وجود ہے جو میرے اندر موجود ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا قلب کی آنکھ سے بھی آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ اب اس میں کچھ نے یہ کہا، کچھ صوفی مزاج یا تصوف سے وابستہ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ قلب سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو انہوں نے جو بنیاد بنایا وہ اس تجربے کو بنایا جسے آپ بعض اوقات وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں۔ وحدت الوجود کا تصور جو ہے کہ جی جس وقت آپ کی یہ تخصیص مٹ جاتی ہے کہ آپ اس جسمانی پنجر میں ہیں یا یہ ساری چیزیں، اس تجربے میں آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ سورج بھی میں ہوں، یہ چاند بھی میں ہوں، یہ مٹی بھی میں ہوں، یہ ہر چیز میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تجربہ ہے جس سے گزرتے ہیں، اور اس میں سے صرف مسلمان نہیں گزرے، اس سے بہت سارے لوگ گزرے ہیں۔ اس کے اندر پوری ایک تفصیل موجود ہے، یعنی وہ کسی اور وقت کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں کیونکہ بہت تفصیل کا متقاضی ہے۔ لیکن یہ کہ جس طرح مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے، اسی طریقے سے جم کیری سے لے کر سدگرو تک بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اسی تجربے کی تفصیلات اپنی بتائی ہیں۔ وہ اس تجربے کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو گیا یا ہم نے دیدار کر لیا، یا کچھ لوگ خواب سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے قلب نے خواب میں اللہ کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو دیگر علماء کہتے ہیں میں اس بات سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو قریب پاتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ قلب سے بھی آپ اللہ کی دیدار سے مستفید اس دنیا میں نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے قرآن مجید میں کہ میری کوئی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچنا کہ میں اللہ کو دیکھ، اگر کچھ اللہ کے نام سے میں دیکھتا بھی ہوں، یعنی اللہ سمجھ کر میں دیکھتا ہوں، تو وہ بھی دراصل ایک میرا تصور ہے، یا یہ کہیے کہ میرے تصور کی ایک تصویری صورت ہے، لیکن وہ حقیقتاً اللہ کا وجود ہے یا وہ اللہ کا سراپا ہے معاذ اللہ، یا یہ کہنا جو ہے نا وہ بہت محال بات ہے۔ البتہ ہمیں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے کہ روز قیامت میں انشاءاللہ جو اہل جنہ ہوں گے، جو مقربین ہوں گے، جو دھن ہاتھ والے ہوں گے، وہ سب جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مستفید ہوں گے، اور وہاں پر آپ باقاعدہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ لیکن اس وقت آپ کو ایسا ہی سراپا دیا جائے گا، یعنی آپ کو اس وقت یہ آنکھیں دی جائیں گی جو نہ اس جسمانی آنکھ جیسی ہے نہ قلبی آنکھ جیسی ہے، وہ آنکھ ہی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اس وقت آپ کے اندر ایسی قوت پیدا کریں گے، آپ کے اندر ایسی سمجھ پیدا کریں گے کہ جس سے آپ دیکھ سکے۔ ورنہ ابھی تو حال یہ ہے کہ جو شاعر نے کہا تھا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی۔
میرے خیال سے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی ذات کا دیدار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. دوسرا شاید یہ کتاب مکنون کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی لوح محفوظ کے اندر جو کتاب ہے اس کا کیا معاملہ ہے. دیکھیں ایک اسکالر گزرے ہیں ماضی میں، ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی کئی ادوار گزرے ہیں. پہلے جو ہیں وہ باقاعدہ حدیث سے متنفر ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور دوبارہ جو ہے وہ اس پر قائم ہوئے جو کہ ایک اہل سنہ کا عقیدہ ہے. لیکن غلام جیلانی برق بڑے ذہین انسان تھے. انہوں نے کئی کتب لکھی ہیں، بڑی خوبصورت کتب لکھی ہیں. ان میں سے ایک کتاب مجھے یاد ہے، جب میں نے پہلی دفعہ اس کا موضوع پڑھا، اس کا ٹائٹل پڑھا تو میں ہل گیا. یعنی اس کتاب کے موضوع نے مجھے کھینچا کہ یار یہ کیسا موضوع ہے. اور وہ تھا دو قرآن، یعنی موضوع تھا دو قرآن. مصنف کہتا ہے کہ قرآن ایک نہیں ہے، قرآن دو ہے. یار یہ کیسی بات کہہ دی، کیسے کہہ سکتا ہے ایک شخص یہ بھائی قرآن ایک نہیں ہے قرآن دو ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہو سکتا، تو دو قرآن کیسے؟ تو اس کو انہوں نے بڑے اچھے سے پھر اسے ایکسپلین کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آیات کے مجموعے کو قرآن کہا ہے نا. یعنی جب میں کہتا ہوں کہ یار قرآن کیا ہے تو وہ آیات کا مجموعہ ہے، سورتوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے بک شیلف میں جو کتاب رکھی ہے اس میں سورتیں ہیں، آیات ہیں، اسے قرآن کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں آیات نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو بھی اپنی آیت کہا، سورج کو بھی اپنی آیت کہا، ستاروں کو بھی اپنی آیت کہا، دن اور رات کے آنے جانے کو، ان کاسموس کو بھی اپنی آیت کہا. یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی اسے اپنی آیت سے تعبیر کیا. تو ایک قرآن تو وہ ہے جو ان آیات کا مجموعہ ہے جو ہمارے پاس ایک کتاب میں بند ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو یہ صحیفہ کائنات ہے. یعنی یہ صحیفہ کائنات کے اندر جو ہے یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہی ہیں، یہ اللہ کی آیات ہی ہیں، ایسی کا وہ مجموعہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیات کا مجموعہ ہے سارا کچھ، یہ جتنی بھی کائنات ہے، چاہے قرآن مجید ہے، ان سب کا ایک ریکارڈ ہے، ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، جسے محفوظ رکھا ہوا ہے، مکنون رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے. جیسے سی پی کے اندر جو ہے ایک موتی پنہا ہوتا ہے، اس طرح رکھا جاتا ہے، اور وہ ہے لوح محفوظ میں. ٹھیک ہے، وہ لوح محفوظ ہے جس کے اندر اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور وہیں سے وہ چیز اترا کرتی ہے. یعنی قرآن مجید جو آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، وہ اس اصل قرآن کی پرنٹڈ کاپی ہے، اصل قرآن نہیں ہے. یعنی اسی قرآن کا عکس ہے، یا اس قرآن کا وہ حصہ ہے جو بطور ہدایت ہم تک پہنچنا تھا. آپ دیکھیے جو سورہ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے، اب اس کا جب ترجمہ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگ کہتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی آج کا جو موضوع ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس وقت اسکرین پہ مجھے نظر آ رہا ہے ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، اس کتاب لکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے اس کتاب، حاضل کتاب اس کتاب کو کہتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یہ اس کتاب کون سی ہے؟ وہی کتاب ہے جو لوحے میں رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو موجود ہے. البتہ اس کے اوپر اگر آپ یہ بات کریں گے کہ اور مزید جو ہے جو صوفیانہ تشریحات ہے کہ دراصل انسانی لوح محفوظ ہے، ٹھیک ہے، وہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، ٹھیک ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ پھر صوفیانہ ایک پوری بحث ہے، مباحث ہے، جس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. میرے نزدیک ہمیں بطور جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اور غیب کے اندر سے ہمیں جتنی خبر مل جائے گی ہم اسی پر اکتفا کریں گے. وہ یہ ہے کہ یہ ایک محفوظ مقام ہے، یہ ایک محفوظ جگہ جس میں حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو رکھا ہوا ہے، اور کتاب سے مراد یہ قرآن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا پورا نظام بھی ہے. یعنی یہ میرے نفس، ہمارے جتنے بھی یہ تقدیر کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جو پوری ڈیزائننگ ہے، جتنے بھی لاز ہیں بشمول ہدایت کے لاز کے، وہ اس کتاب کے اندر سیف ہے. تو دس از مائی انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اٹ. تیسری چیز میرے خیال سے انہوں نے 99 ناموں کے بارے میں پوچھی تھی، اور پھر ساتھ میں انہوں نے شاید ایک اضافہ یہ بھی کیا کہ جو اسم اعظم ہے وہ تو اللہ ہے اور باقی جو ہے وہ صفاتی نام ہے. تو یہ ایک رائے ہے، یعنی یہ کہ اللہ کو اسم اعظم کہنا یہ ایک رائے ہے عالم کی. کچھ کے نزدیک جو ہے وہ دیگر نام ہے، جیسے الرحمن الرحیم کسی کے نزدیک جو وہ اسم اعظم ہے، یا دیگر صفاتی نام ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ اسم اعظم ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے کیونکہ اس میں تمام صفاتی نام جو ہیں وہ یکجا ہیں. ایک رائے یہ ہے جو وحید الدین خان صاحب نے اپنی کتاب معرفت میں بیان کی کہ جی ایک رائے یہ ہے کہ جس نام سے آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کر کے پکار سکیں،
پورے وجود سے پکار سکیں جس صفاتی نام سے، وہ نام آپ کے لیے اس وقت اسم اعظم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسم اعظم انہوں نے کسی ایک نام کو نہیں کیا، انہوں نے کہا سارے ناموں میں اسم اعظم کی پوٹینشیل موجود ہے وغیرہ، تو بہت ساری رائے موجود ہے. البتہ یہ 99 ناموں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث بڑی پیاری سی موجود ہے کہ جس نے ہم اللہ کے ان ناموں کو حفظ کیا، ان 100 ناموں کو، 99 ناموں کو حفظ کیا، اس کے لیے جنت ہے. یعنی اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. تو بعض نے تو اس سے صرف حفظ مراد لیا ہے، لیکن اس سے صرف حفظ مراد لگتی نہیں ہے کہ کسی نے رٹا لگا لیا تو اس کے لیے جنت ہو گئی، یہ بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ اس سے مراد اس کا فہم ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ایک احقر، ایک محدود پرتو مجھ میں اور آپ میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، جو ہمیں خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا ہے، زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ہم نے عکس رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، یعنی وزڈم رکھتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت حکمت ہمارے اندر بھی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں بڑا وائز انسان ہے، بڑا وزڈم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ العلیم ہے، سارا علم ان کے، لیکن تھوڑے بہت علم ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فلانے صاحب عالم ہے، وہ تو علامہ ہے. ٹھیک ہے، علامہ تو ویسے ہی جو ہے وہ شدت کا صیغہ ہے اس کے اندر، تو یعنی ہم بھی، ہمارے پاس بھی تھوڑا سا علم ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ چلتے چلے جائیں، وہ جو ہے اگر ناظر ہے تو ہم بھی جو ہے نا دیکھتے ہیں، وہ اگر سمیع ہے تو ہم بھی جو ہے نا سماعت رکھتے ہیں. ہماری مختلف ہے، ہماری محدود ہے اور ہماری عطائی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لامحدود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو ان صفات کو، جو 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے جن کا انہوں نے پوچھا، ان صفات پر غور و فکر کرنا، اور اس طرح سے غور و فکر کرنا کہ ان صفات کو اپنے اندر جگا لیا جائے، ان صفات کو انسانی حد میں اپنے اندر جگا لیا جائے، جگانے کی کوشش کی جائے کہ اگر اللہ کے اندر بہت رحم شکریہ ہے، اللہ رحم پسند کرتے ہیں، تو ہم بھی کریں. عثمانی جی صاحب. جی عثمانی صاحب بہت شکریہ. آپ کہیں اور ہم سنا کریں، جی تو یہی چاہتے ہیں.